بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری کا ایمان افروز واقعہ، آئیے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ مشائخ کرام میں دو حضرات حضرت رابعہ بصری کی زیارت کو گئے۔ دونوں بھوکے تھے اور تھکے ہوئے تھے۔ وہ دلوں میں کھانے کی آرزو لیے پہنچے۔ حضرت رابعہ نے دو روٹیاں جو رات کی پڑی ہوئی تھیں ان کے سامنے رکھیں کہ اتنے میں ایک سائل نے آواز دی کہ اسے روٹی دی جائے۔ حضرت رابعہ نے دونوں روٹیاں اٹھائیں اور سائل کو دے دیں۔ دونوں مہمان بڑے حیران ہوئے اور مایوس بھی، مگر تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز دروازے میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر ایک دسترخوان تھا اور کہنے لگی، میری مالکہ مخدومہ نے یہ روٹیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ حضرت رابعہ نے روٹیاں گنی تو 18 تھیں۔ حضرت رابعہ نے کہا، یہ روٹیاں واپس لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں ہیں، کسی اور کی ہوں گی، تمہاری مالکہ کو غلطی لگی ہے۔ وہ واپس گئیں تو واقعی مالکہ نے کہا، میں تو 20 روٹیاں بھیجنا چاہتی، 20 روٹیاں لے کر جائیں۔ تو وہ کنیز دوبارہ لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ نے 20 روٹیاں لیں اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، 2 کے بدلے تو اللہ تعالیٰ نے 20 روٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ مہمان حضرت رابعہ کی اس انداز مہمان نوازی کو دیکھ کر حیران ہوتے رہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، جب تم میرے پاس آئے تو مجھے احساس تھا کہ تم بھوکے ہو، مگر میرے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں۔ ان 2 روٹیوں سے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ سائل آیا، میں نے اللہ سے تجارت کی، وہ 2 کے بدلے 20 دیتا ہے۔ میں نے روٹیاں اس کی راہ میں دے دیں۔ مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ ضرور 20 روٹیاں دے گا۔ کنیز آئی، میں نے گنی 18 تھی، یہ کمی نہیں ہو سکتی تھی، میں نے واپس کر دیں، یہ حساب میں غلطی کی وجہ سے تھی۔ 20 آئیں تو تمہارے لیے حاضر کر دیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مخدومہ شب و روز عبادت میں لگی رہتی تھی۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا، اس پر اسباب لاد کر چل پڑیں۔ راستے میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راستے میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ پہنچیں تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی متمنی ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے رابعہ، کیا تم نظام عالم درہم برہم کر تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہو؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو مکین چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ اسی سال سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ اپنے مقام پر نظر نہیں آ رہا، حالانکہ جب آپ گھر سے چلے تو ہر قدم پر 2 نفل نماز ادا کرتے گئے اور اسی طرح 14 سال لگے۔ پھر جا کر بلخ سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ فرمانے لگے، کیا میری بینائی میں کمی آ گئی ہے کہ بیت اللہ نظر نہیں آ رہا؟ اور پھر غیب سے آواز آئی کہ آپ کی نظر کی کوتاہی نہیں، دراصل کعبۃ اللہ ایک نیک بی بی کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ حضرت ادھم نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری آ رہی ہے، اب کعبہ اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، رابعہ، یہ کیا شور کرامت ہے جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کو اپنے استقبال کے لیے بلا رہی ہو؟ حضرت رابعہ فرمانے لگیں، ابراہیم، شور تو تم نے برپا کر رکھا ہے کہ 14 سال سے ایک ایک قدم پر نفل ادا کرتے آ رہے ہو اور 14 سال دیر کر کے اللہ کے گھر میں حاضر
حاضر ہوئے ہو۔ ابراہیم نے کہا رابعہ مجھے 14 سال اللہ کی نماز پڑھ کے صحرا میں گزرے۔ آپ نے فرمایا تم 14 سال اللہ کی نماز میں رہے، میں عمر بھر اللہ کے نیاز میں رہی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم اللہ کے گھر پہنچے تو وہ اپنی جگہ پر نہ تھا، میں نیاز مندانہ حاضر ہوئی تو وہ مجھے لینے آگے بڑھا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے، تمام جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور آپ کے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں؟ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند دوستوں کو لے کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت رابعہ بصری کے گھر چراغ نہیں تھا۔ مہمانوں کی سہولت کے لیے آپ نے اپنی انگشت شہادت کو اپنے لبوں سے چھوا اور چراغ کی طرح روشن کر دیا، اور اس طرح صبح تک چراغ جلتا رہا۔ ایک دن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا کہ نکاح کر لو۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ نکاح کی ضرورت تو جسم کو ہوتی ہے، میں تو اپنے جسم کو فنا فی اللہ کر چکی ہوں۔ جب حضرت رابعہ بصری کی موت کا وقت قریب آیا، آپ صاحب فراموش تھیں۔ اکابر اس وقت آپ کی عیادت کے لیے پہنچے، کہنے لگی اٹھو میرے پاس اللہ کے رسول فرشتے آ رہے ہیں، انہیں بیٹھنے کی جگہ دو۔ لوگ اٹھے، آواز آئے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی، لوگ پھر آپ کے پاس آئے، دیکھا کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی وفات 185 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار آج تک بصرہ میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی طرح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔